الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، عزیز بھائیوں، کلاس 7 میں آپ کا موسٹ ویلکم ہے۔ ہم جس میں طہارت کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا معمول ہے کہ ہم سب کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس جو جمعہ میں کلاس نمبر 6 ہوئی تھی اس کی ریویژن کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں، پانی کے مسائل، پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، برتن کے مسائل، برتن پاک ہے یا ناپاک ہے، کھانے کے مسائل، جانوروں کے مسائل، کون سا جانور پاک ہے، کون سا جانور ناپاک ہے، کون سا پانی والا جانور پاک ہے، کون سا زمین والا برتن جانور پاک ہے ناپاک ہے، نجس گندگی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ گندگی دور کرنے کے مسائل۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں پڑھا تھا قضائے حاجت کے مسائل، یعنی ٹوائلٹ بیت الخلاء کے مسائل ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب پڑھ کر اور سمجھ کر عمل جو بھی ہم نے کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قبول ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی سیکھا، اس پہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اگر ورنہ جہالت میں ایسا عمل کیا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ یعنی اگر اس نے نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، ایسا اپنی منمانی، اپنی مرضی سے، اپنے باپ دادا کی تقلید سے، تو اس کے پاس اس کا یہ عذر کام نہیں آئے گا اللہ کے یہاں، اور نہ اس کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے پاس قبول ہے۔ یہ ہم سیکھنے سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں تازگی بھی آتی ہے، اور دل کو سکون بھی ہوتا ہے، اور اطمینان کے ساتھ مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں، یعنی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور ہم یہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں، یعنی جس طرح سے عمل جو طریقہ ہے، جس میں ہم نے لاسٹ میں تیمم کا طریقہ بتایا تھا، وہ عمل ہم نے جو آپ سے ثابت ہے وہ ہم نے کیا، جو پہلے ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیا، تو وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر ہم سرٹیفکیٹ کے لیے یا اپنا نام بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے یہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، تو میری بات غور سے سنو بچے، میری بہنیں، میرے بھائی، سرٹیفکیٹ تو آپ کو ملے گا کنفرم، سرٹیفکیٹ آپ کا حق ہے، آپ نے کلاسیں اٹینڈ کی، سرٹیفکیٹ آپ کے نام پر ہے، مگر مین ضروری جو چیز ہے وہ عبادت کا طریقہ ہے۔ اگر نہ ہم نے عبادت کا طریقہ سیکھا اور عمل اس کے مطابق نہیں کیا، آپ کا سب سے بڑا نقصان ہے دنیا میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ جو میرا اجر تھا وہ مجھے مل گیا، یعنی جو اللہ نے میرا جو اجر تھا وہ مجھے مل گیا۔ ایک سوال ہے، نقصان کیسے ہوگا، یعنی آپ کا نقصان کس طرح سے ہوگا، یعنی اگر ہمارا نقصان کس طرح سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال لیتے ہیں، ایک بس کے سفر کے لیے ہم نے ٹکٹ خریدا، پیسے دیے، اور وہ بس کے لیے ہم کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ 10 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بس آئی، اور اسی لمحے ہماری نیند لگ گئی۔ یعنی بس کے لیے ہم نے 10 گھنٹے انتظار کیے، اور اسی 1-2 منٹ میں، بس آنے کے وقت میں، ہمارا 1-2 منٹ میں ہماری ٹھہرے نیند لگ گئی یا بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، تو کتنا افسوس ہوگا، کاش میں وہ 1-2 منٹ سوتا نہیں تھا، کاش میں اور 1-2 منٹ یا پھر پانی پی لیتا یا پھر ٹھہر لیتا، اور جو میرا وقت تھا 1-2 منٹ کا، وہ میرا اگر سوتا نہیں تو وہ بس مجھے مل جاتی۔ اسی طرح ہمیں جتنا افسوس ہوگا کہ آج ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت دیا، سکون دیا، اطمینان دیا، موبائل میں چارج دیا، نہ ہی یہ سیکھنے کی فیس ہے، نہ کسی کا پریشر ہے، نہ آپ کو ماں باپ کا پریشر، نہ ہمارا پریشر، پھر بھی لوگ لیزی پن کے لیے یہ دینی محفل چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستوں کی محفل ان کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کی محفل سے ان کے لیے پکنک پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اللہ کی مجلس سے۔ انہیں جب پتہ چلے گا، جب ہماری آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، یعنی جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ کاش میں کچھ سیکھ لیتا، کاش میں سنت کے مطابق عمل کر لیتا، کاش کسی کو میں سکھا دیتا۔ یہ جو وقت ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اور جو وقت ہمارا چھوٹ گیا ہے، جو چیز چلے گیا ہمارے لیے، جو سبق جو گزر گیا وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کلاس 7 ہے،
اور پچھلی جو کلاس تھی وہ 6 تھی. جو ہم نے پڑھا کیا یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا؟ آپ سے ایک سوال ہے، جو بھی ہم نے کلاس 1 سے لے کے 6 تک پڑھا کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ اگر کچھ فائدہ ہوا آپ کو، یعنی کچھ آپ نے نیا پڑھا، بالکل نہیں، آپ نے یہ بالکل نئی چیزیں نہیں پڑھی. یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ قرآن حدیث میں موجود ہے اور بالکل آسان حکمت کے ساتھ ہمیں بتا دی گئی ہے. یعنی ہم نے جو پہلی کلاس سے لے کے 6 کلاس تک جو بھی پڑھا وہ بالکل ہمارے لیے ایک پرائمری لیول ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل پرانی چیز ہے. لیکن ہم اس سے دور تھے، ہمارے ماں باپ، باپ دادا، ان کو علم نہیں تھا. وہ اپنے باپ دادا جو کام، ایک جو مرد ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اسکول، بچہ ہوتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، اسکول سے پھر کالج کے بعد جاب، جاب کے بعد شادی، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی زندگی بڑھاپے میں گزر جاتا ہے، اور آخر میں لاٹھی کے ساتھ مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. عورت کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، اسکول جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی خدمت، ساس کی خدمت، لوگوں کی خدمت، اسی طرح بڑھاپے میں آتی ہے، کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم زندہ رہے یا نہ رہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کسی کو فرق نہیں پڑے گا. فرق ہمیں جب پڑے گا جب ہم نے نیک اعمال لوگوں کو سکھائے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو لوگ بولیں گے واہ کاش یہ شخص یا یہ عورت اور دنیا میں رہتی، اس سے ہم کوئی اور علم سیکھ لیتے. یعنی اگر یہ دنیا میں یہ شخص یا یہ عورت رہتی تو اور ہم اس سے اور سیکھ لیتے، اس سے اور اچھی اچھی باتیں سیکھ لیتے. لیکن وہ جو شخص تھا وہ چلا گیا. اگر ہم ایسے ہی شخص بنیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگوں پہ فرق پڑے گا، تو اس کا مطلب یعنی ہماری جو زندگی ہے یہاں کی وہ سکسیسفل ہو گئی. ورنہ پھر انسان مرتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جس طرح اس کی کوئی پراپرٹی اس کے بچے لڑتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اسی طرح بھی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آج ہم نے جو بھی پڑھا وہ قرآن حدیث میں موجود ہے، جو ہم نے پڑھا اور آگے پڑھیں گے، اور یہ بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے. اگر پھر بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے سوال کریں، ان سے بات کریں کہ آپ کو یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، اگر کسی بچے سے آپ پوچھے کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، کیا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کسی بچے سے پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو آپ پوچھ لیں اور ہمیں اگلے ہفتے بتائیں کہ اگر آپ بچے کو پوچھیں گے بیٹا یا بیٹی بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ آپ کو کیا جواب دیں گے، وہ ہمیں آپ جواب دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایک سوال میں سے ایک سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوئی چیز غلط آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں یا اس کی کوئی دلائل نہیں، تو آپ وہ ہمیں بتائیں، ہم اس میں کریکشن کریں گے. اور اگر کریکشن کر کے وہی جو آپ چیز ہمیں اچھی چیز دیں گے وہ انشاءاللہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بچہ تھا اس نے کیا کیا. اگر اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ یا بڑا ہو کر پروفیسر یا پائلٹ یا پھر کس بزنس مین بنے گا، تو سمجھ جائے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دین کا کتنی شدید ضرورت ہے ہمیں آج. یعنی دین کی کتنی شدید ضرورت ہے ہمیں آج. ٹاپک پر آتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو کیا کرنا ہے؟ تیمم. لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تیمم کا بالکل کمپلیٹ طریقہ آپ کو بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے 11 دعائیں آپ سے پوچھی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا ڈھیر سارا اجر دے جو آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اس میں کچھ غلطیاں تھی، کچھ صحیح ہیں. کچھ دعا ہمارے باپ دادا اور انہوں نے یہ ہمیں سکھا دی، پٹی پڑھا دی، لیکن وہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اگر کوئی جو حدیث سے کچھ ہے لیکن وہ کم ہے، اس کا افضل ترین افضل دعا بھی ہے، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. یعنی ایک جو لیول ہے دعا کا، یعنی چھوٹی موٹی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ یہ کامن دعا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بہت اہم، بہت بڑی، بہت زبردست ہے. ہم انشاءاللہ ٹاپک پر آتے ہیں. سب سے پہلے کسی بہنوں نے، کسی بھائیوں نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا، اور اس کے بعد بیچ کی دعا بھی پڑھ دی. یعنی کھانا کھانے کے بیچ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور کھانے کے بعد دوسری دعا پڑھتے. اور اگر کھانے کے بیچ میں اگر بھول جائے تو ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں.
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3264، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ایک صحابی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کسی کو دیکھ کے مسکرا رہے نہیں ہو، مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہو، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا، میں بھول گیا تھا، اس کے لیے پھر میں نے کیا دعا پڑھی؟ بسم اللہ اللہ آخر، جو دعا ہے کھانے کے بیچ میں، بسم اللہ اللہ آخر، یہ جب دعا پڑھی بیچ میں، تو تم نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی چیزیں دکھا دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بسم اللہ نہیں پڑھے تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے جو شیطان ہے وہ کھانا کھا رہا تھا تمہارے حصے میں سے، اور جب تم نے یہ دعا پڑھی اس کے بعد اس نے خے کی اور یہاں سے بھاگ گیا، اس وجہ سے میں ہنسا۔ ٹھیک ہے، تو جب کھانا کھانے بھول گئے، بسم اللہ کہنا بھول گئے بسم کھانے کے ساتھ، تو یہ دعا پڑھے، اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے کھانے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگا ہمیں دعا پڑھنے میں؟ چھوٹی سی دعا ہے اور فائدہ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وطعمنی ھذا وارزقنی من غیر حول منی ولا قوت، یہ والی دعا۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی دعا اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہمارے دماغ میں اس کا ترجمہ ہونا ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا دیا، نہ کوئی میرا زور تھا، نہ میری کوئی قوت تھی، ان سب کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا۔ یہ چھوٹی سی دعا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس کو یاد نہیں وہ یہ اس کو یاد کر لے اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھائے۔ اگر ہم نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو 2-3 بار بتا دیا، اگر کوئی آفر لگتا ہے کھانے پر، کپڑوں پر، تو ہم اس سے ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہمیں مل جائیں، لیکن یہاں پر تو آفر انلیمیٹڈ ہے، یعنی اتنے آفر سے، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے واش روم کی دعا بتائی تھی لاسٹ کلاس میں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شیطان ہمارا انتظار کرتا ہے، جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، اور جب دعا پڑھتے ہیں تو فرشتے آگے آ جاتے ہیں۔ کیسے فرشتے آگے آ جاتے ہیں اللہ عالم، اللہ کو بتا، لیکن وہ آتے ہیں اور ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو شیطان ہم پر حملہ کر دیتا ہے، یا تو اس کا نقصان سیم ٹائم پر ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ بعد میں ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ کے باہر نکلنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ غفرانک، یا پھر ایک اور دعا ہے غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ اور ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى وعن العافانی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایذا دینے والی چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھا۔ ایذا یعنی یہ جو تکلیف ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے شیطان والی، دوسری والی ہے ایذا کس کو کہتے ہیں کہ ایک ایذا شیطان دیتا ہے، دوسری ایذا ہوتی ہے بیمار۔ شیطان تو دیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسری والی ایذا کون سی؟ بیماری کے وقت پہ کسی کو پائلس ہو جاتا ہے، سٹمک پین ہو جاتا ہے، یورین رک جاتا ہے، اور ان کے لیے جسم میں پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹوائلٹ نہیں آتا، تو کاش وہ یہی کرتے کہ اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، تو یہ ساری سب کچھ آپ کو بیماری آسانی سے آپ نے گزار دیا، ٹوائلٹ کر کر واپس آ گئے، یہ اللہ کا شکر ہے، اسی لیے دعا پڑھتے ہیں۔ سونے سے پہلے کی دعا بسمک اللہم اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، دونوں طرح سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر میں مرتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ اس کا ترجمہ آپ کے لیے دماغ میں یاد ہو کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہمارے لیے ذہن میں، تاکہ پڑھنے کے ٹائم پر ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نیند سے جاگنے کی دعا، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ الذی اذھب عن، یہ جو آخر تک دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بے جان سے زندگی دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد جس طرح ہم اٹھتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد جس طرح ہم اٹھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم جو بے جان ہوتے ہیں نیند میں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نیند میں کوئی سلیپ واک کرتا ہے،
نیند میں کوئی چلتا ہے، نیند میں خواب دیکھتا ہے، نیند میں اس کے ساتھ بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے سب کچھ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور جب دعا پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد زندگی، ایک موت ہے زندگی، یہ جو نیند ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک اور دعا تھی 7 نمبر کی جو پوچھی تھی گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں اور باہر نکلتا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اور گناہ سے بچنے کی اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے، نیکی سے بچنے کی، نیکی کے پاس بڑھنے کی، برائی سے روکنے کی، یہ طاقت اللہ کی طرف ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو ایک قرین کے بارے میں بتایا تھا، تو کس کو یاد ہے؟ تو اگر سب کو یاد ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہے تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو شیطان دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جب دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی دعا کی فضیلت اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے آپ کو سیم ٹائم جواب دیتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5095، فرشتے فرماتے ہیں جب یہ شخص دعا پڑھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی، اور تجھے بچا لیا گیا۔ یہ 3 دعائیں کرتے ہیں، اور یہ شیطان سن کر ان جو شخص نے دعا کی اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا شیطان اسے پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ سے یہ انسان کیسے نکل گیا، یعنی تیری چال سے یہ انسان کیسا بچ گیا، تو کیا کہے گا؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل گئی، اس کو کفایت مل گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے شر سے اس کو بچا دیا۔ تو یہ بالکل آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر سے نکلتے وقت، گھر سے داخل ہوتے وقت یہ پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک دعا ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ باہر نکلتا ہوں، اللہ ہی پر ہی توکل کرتا ہوں۔ شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے کہ آج گھر میں رہنے کا انتظام ہو گیا، کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ تو جب شیطان آپ کو پتہ ہے بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، بڑا کافر شیطان ہوتا ہے، اپنے چیلوں کو کہتا ہے آ جاؤ، آج کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، رہنے کا انتظام بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اندر جانے کے ٹائم پر، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا۔ اور پھر کیا کہتا ہے جب اگر اس نے بسم اللہ کہہ کے اندر گیا، کھانے پر بسم اللہ نہیں کہا، تو کہتا ہے چیلوں کو کہ آج رہنے کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ تو یہ سارے سب کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی، تو شیطان کوشش کرتا ہے کیا؟ ہمارے جوتے جو چپل ہوتے ہیں، جو سلیپرز ہوتے ہیں، ان کو پیچھے چپک کر، جس طرح چوئنگم ہوتا ہے اس طرح چنگم کی طرح چپک کر ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے۔ اور جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، تو شیطان ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوتا، وہ پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ پھر جو 9ویں دعا تھی وضو سے پہلے بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا بھی ایک دعا ہے، لیکن اس کے بیچ کی دعا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وضو سے بیچ کی دعا کوئی نہیں ہے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ 2 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ نہ پڑھے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو وضو کے بعد کی دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنا من التوابین اللہم اجعلنا من المتطہرین۔ یہ جو شخص اچھی طرح وضو کر لے اور یہ دعا پڑھ لے، قیامت کے دن اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ کوئی بھی دروازے سے جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی دروازے سے گھر میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ شیطان اکثر ایسی جگہ پر رہتا ہے، ویران، جنگل، چھت، بالکنی۔ یہ جو سوال نمبر 11 تھا اسی سے متعلق ہے کہ شیطان کی جو ہم نے دعا بھی بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق جب پڑھ لیتا ہے شیطان اس کا نقصان نہیں کرتا۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ شیطان کی جو کوانٹٹی ہم سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چھت پر رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، ہالوں میں رہتے ہیں، تو انسان کم ہے لیکن شیطان کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہم سے پہلے پیدا کیا، اور ان کی عمر ہزاروں سال رکھی۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جب ہم جوان ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں
تب بھی وہ بچے کی عمر میں رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے ان کی عمر لمبی کی ہے، اتنی لمبی کہ وہ کبھی کبھی 1000 سال 2000 سال. ایک بار ہم میرے استاد کے ساتھ رقیہ شریعہ کر رہے تھے، تو مجھے ایک شخص کے جسم میں بوڑھا جن تھا، وہ کہتا ہے مجھے یعنی جب میں تھا اس کے سامنے تھا، میں اسے بتا رہا تھا کہ تو دیکھو دین اسلام قبول کر لو، تم بوڑھے ہو. تو بولتے تم مجھے مت سکھاؤ، تم میرے سامنے بچے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لگاتے ہوئے دیکھا، میں وہیں پر موجود تھا. پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. بے شک وہ شیطان جھوٹا ہوتا ہے، وہ 100% جھوٹ بولتا ہے، لیکن ان کی لمبی اتنی طویل ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ ہم بچپنا، ہمارا بڑھاپا بھی آ جاتا ہے لیکن وہ بھی بچپنے میں ہوتے ہیں. شیطان ایسی جگہ پر رہتا ہے. اچھا ایک سوال کر لیں، شیطان کہاں پر رہتا ہے؟ شیطان کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. جہاں پر ٹی وی، میوزک، ناچ گانے، فحاشی، گندگی، وہاں پر شیطان رہتا ہے. اور شیطان کی ڈیوٹی شروع کب ہوتی ہے؟ یعنی شیطان ڈیوٹی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جہاں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، سب سے پہلے وہ آتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے. آپ کو ہم نے پچھلی بار بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا کان میں اس کے شیطان پیشاب کرتا ہے. لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان بھی اس کا نقصان کرتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس نے نماز تو پڑھ لی لیکن اللہ کی پناہ طلب نہیں کی. کس طرح؟ یعنی ذکر جو نماز کے بعد کے اذکار ہے وہ نہیں کی. آج کل ایسی بیماری بھی آ گئی، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی کون سی بیماری ہے، کہ وہ وقتیہ اس کو ٹیبلٹ دیتے ہیں کہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 1-2 گھنٹہ یا کچھ لمحات میں وہ بیماری کا اثر پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایکس رے لیتا ہے، ڈاکٹر کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ایکس رے میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بس جسم میں درد ہے، ایکس رے لیتے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ سارا سب کچھ ٹھیک ہے. اصل میں یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ شیطان کا پیشاب ہے. فجر میں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کان میں جو ہمارے پیشاب کر رہا ہے یہ اسی کی بیماری ہے. فجر پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کے فائدے بہت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے نبی، وقت کے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول گارنٹی دیتے ہیں جو شخص صبح کی اذکار پڑھ لیتا ہے وہ دنیا میں جہاں پر بھی جائے شیطان اس کا نقصان نہیں کرتا. اگر وہ شام میں پڑھ لے تو شیطان صبح تک نقصان نہیں کرتا. بالکل آسان اذکار ہے، بالکل آسان، چھوٹے چھوٹے اذکار ہے، وہ چاہے 10 منٹ یا 15 منٹ میں ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 وقت پڑھ لیتا ہے فجر میں، مغرب تک زمین سے لے کے آسمان تک اس کو کوئی چیز زر نہیں پہنچاتی. زر کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ زر شیعہ لوگ لگاتے ہیں، زر جس سر پہ لگاتے ہیں، زر جس کو کہتے ہیں. زر یعنی چھوٹا سا نشان، چھوٹا سا، یعنی بالکل مائکرو نقصان، مائکرو جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا نقصان بھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی دیتے ہیں. اور جو شخص مغرب میں پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور جو یہ شخص پڑھ لیتا ہے اس کو مغرب سے لے کے فجر تک کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچاتا. جب آپ پڑھ لو گے یہ چیزیں تو آپ اللہ کے سوائے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، صرف اللہ کے محتاج ہوگے، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. خود بھی ہمیں یہ سیکھنا ہے، بچوں کو بھی یہ ہمیں سکھانا ہے. اور یہ جو دعائیں یہ چھوٹی چھوٹی ہے، بالکل اس میں ٹائم بہت کم ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتائیں گے، آپ کو سکھائیں گے. اور بھی دعائیں ہمارے پاس ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو قرآن حدیث میں وہ آپ کو آہستہ کر کے بتائیں گے. اور بھی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، صبح اٹھنے کی، کھانے کے بعد کی، اور بھی الگ الگ دعائیں ہیں. یہ بس چھوٹی سی دعائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بالکل کم ہے. اور بھی حدیث قرآن حدیث میں جو موجود ہے وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور فضیلت بتاتے ہیں، جو شخص 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے. ایک سوال ہے آپ سے، اگر پوچھ لیں بنی اسماعیل کون ہے؟ بنی اسماعیل نام سنا آپ نے اسماعیل علیہ السلام کا؟ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انبیاء علیہ السلام ایسی نسل سے پیدا ہوتے ہیں جو نسل میں کبھی انہوں نے نہ زنا کیا، نہ ہی
کبھی وہ زنا کے بیٹے ہیں، یعنی جو ہم نے جو پڑھ رہے ہیں بنی اسماعیل کے جو نسل ہے اس میں سے 4 غلام آزاد کرنے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پیڑھی، ان کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے، اس میں سے 4، یعنی 4 غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ مشرک تھے لیکن نہ انہوں نے کبھی زنا کیا، نہ وہ زنا کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے ہے، اور اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، ان کے وہ دوسری نسل سے ہیں، یعنی اب لگا لے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آتے ہیں یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں۔ لیکن جو اسماعیل علیہ السلام جو کی نسل سے وہ صرف ایک ہی نبی ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ میرے بعد ایک بہت بہترین شخص جو بہترین دینا میری اس جگہ کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی انہوں نے۔ اور ایک ذکر آج پڑھ لیتے ہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، یہ معمولی چھوٹا لیکن اس کا اجر کتنا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پتا نہیں ہے تو آج دیکھ لے کتنا بڑا اجر ہے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، یعنی یہ پڑھ لیتا ہے آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر اس کے جو گناہ تھے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سمندر کا جھاگ آپ نے کبھی دیکھا یا سنا؟ پتہ ہے آپ کو سمندر کا جھاگ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی ہماری بستی چھوٹی ہوتی ہے لیکن سمندر کا جھاگ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج جو کنٹریز ہے، ہماری جو ورلڈ ہے، 1/3 پانی ہے اور جو چوتھا حصہ زمین ہے، تو اب یہ جو تھرڈ ہے، جو 1/3 کا جو سمندر ہے اس کا جو جھاگ ہے کتنا زیادہ ہوگا، یعنی جو کف جس کو کہتے ہیں، ببلز کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے زیادہ بھی گناہ ہیں تو وہ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ اذکار پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا اذکار، بس 5 منٹ یا 2 منٹ یا 4 منٹ کا، اور کتنے بڑے فائدے، ہمارے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں اس نے، اور یہ بھی دیکھیں جس شخص نے نماز پڑھی اسی مصلی پر بیٹھا رہا اور وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہا، اس کے پیچھے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ بالکل آسان عمل ہے، لیکن افسوس آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خود کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے اکاؤنٹ میں نیکی ڈالنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور جو فرشتے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اور ہمارے پاس وہ دعا لینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اور بھی ذکر ہے، وقت بالکل تھوڑا ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہم آگے پڑھ لیں گے کہ جو طہارت کے مسائل تھے اس کو آگے بڑھیں گے، ورنہ ہماری کلاس یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ ورنہ ہم نے بیت الخلاء جو طہارت کے مسائل تھے بیت الخلاء میں کے بارے میں پڑھا تھا۔ قضائے حاجت کے دوران کھلی جگہ پر قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اگر آج قبلہ ہمارے بالکل لیفٹ میں ہے اور کھلی جگہ ہے، یعنی بالکل جو کھلے میدان ہوتے ہیں، اگر اس میں ٹوائلٹ کر رہے ہیں ہم اور جو ہمارا منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبلے کی طرف نہ پیٹ کرو نہ منہ کرو کھلی جگہ میں۔ ایک بڑا مسئلہ آ گیا، آج تو ہمارے ٹوائلٹ ایسے بنے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ ہے اور پیٹ قبلے کی طرف ہے۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اپنا منہ یا پیٹ قبلے کی طرف نہ کرے، البتہ طہارت خانے کے اندر اگر دیوار اٹھی ہو ایسی جگہ حمام کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی بہن حفصہ ام المومنہ جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ان کے گھر پہ چڑھا تھا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ کے لیے بیٹھے تھے، آپ کا منہ شام کی طرف تھا اور پیٹھ قبلے کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع کیا ٹوائلٹ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کے لیے، کیونکہ کھلی جگہ پر،
لیکن اگر چار دیواری ہے، ٹوائلٹ ہے، تو پھر کوئی بھی طرح کر سکتے کیونکہ وہ حمام کے اندر ہے۔ دلیل کیا ملی ہمیں کہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کیا کہتے ہیں، وہ اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر چڑھے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمام کے لیے بیٹھے تھے، آپ کا منہ شام کی طرف تھا اور پیٹھ قبلے کی طرف۔ کیا اس سے پتا چلا کہ ٹوائلٹ کے اندر ہم منہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور جبکہ سورج اور چاند کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا کی کوئی ممانعت نہیں ہے حدیث سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف پیٹھ نہ کرو، چاند کی طرف منہ نہ کرو، چاند کی طرف پیٹھ نہ کرو، یہ بالکل غلط ہے، کسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ راستے میں، پل یا سائے کے درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے۔ دو لعنت شدہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کے لیے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے راستے میں یا سائے کے نیچے، درخت کے نیچے قضائے حاجت ٹوائلٹ نہ کرو۔ اسی طرح قبرستان، دو قبروں کے بیچ کے درمیان بھی قضائے حاجت کرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی لعنتی شخص ہے جس نے ایسا شخص کیا، یعنی لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے اور وہاں بیٹھ کر ٹوائلٹ پیشاب کرتا ہے، ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے شخص پر۔ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، یہ مسئلہ لے لیتے ہیں۔ کھڑے ہوئے پانی میں یعنی جو ٹھہرا ہوتا ہے پانی، جس میں تالاب ہوتا ہے جس طرح میں، اس میں ٹھہر کر پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ کسی بل، سوراخ وغیرہ میں پیشاب کرنا منع کیا گیا ہے۔ عموماً دیکھا ہوتا کیا ہے کہ ایسی بل میں جو ہمارے بھائی جن ہیں اس میں رہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا موذی جانور ہوتا ہے، یعنی سانپ آپ کو نکل کے ڈس دے گا یا بچھو نکل کے کاٹ دے گا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قضائے حاجت کا طریقہ بیٹھنے کا کس طرح سے ہے؟ ہم جو نارمل بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے دین اسلام میں، جس طرح سے بھی آپ کو بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھے کرسی پہ، نارمل بیٹھنا ہے جس طرح ٹوائلٹ میں بیٹھنا ہے بیٹھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ صحیح کتابوں میں 3 پتھر یا 3 مٹی کے ڈھیروں سے صفائی کی جا سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفاع حاجت کے لیے جاتے تو مٹی کے ڈیلے لیتے یا اسی مٹی کے ڈیلے کے ساتھ صفائی کرتے، یا اگر پانی نہ ملتے تو مٹی کے یہ ڈیلے لیتے، ٹھیک ہے، مٹی، اور اگر اس سے طہارت ہو جاتی ہے، مٹی کے ڈیلے سے طہارت ہو جاتی ہے، مکمل طہارت ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اثر حاضر یعنی آج کل میں ٹشو وغیرہ سے استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہمیں پانی نہ ملے ٹشو سے صاف کر کے ہم اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل ٹشو وغیرہ سافٹ ٹشو مل جاتے ہیں، ہم اس سے بھی جو گندگی صاف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے۔ حکم مٹی یا پتھر، اگر مٹی نہ ملے، پتھر نہ ملے، پانی سے، یعنی جسی طرح سے بھی ہو، صاف صفائی کرے اور اس پہ ہم پھر نماز پڑھیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ کھائی جانے والی حرمت کی چیزوں سے صاف صفائی کرنا منع ہے، یعنی کھانے والی چیزوں سے گندگی صاف کرنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہڈی دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے بھائی کے کھانے کی چیز ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہڈی پر کیا لگتا ہے؟ گوشت، اور جو گوبر کیا ہے؟ جو ہمارے جو جن بھائی ہیں ان کے جانوروں کا کھانا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، گندگی صاف نہ کرو، اور گوبر سے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ ہماری آج کا کلاس تھوڑی سی آج لیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا ہمارا لیٹ بھی ہو گئے، اور آج کا مسئلہ بھی امپورٹنٹ ہے، تو لے لیتے ہیں مسئلہ۔ استنجا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا استنجا کرنے کے وقت کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ رائٹ، برابر۔ استنجا کرنے، گندگی صاف کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کر سکتے ہیں، برابر، صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی صاف کرنے کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کر سکتے ہیں، رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور جاتے صحابہ کی نظروں سے، اور وہاں جا کر جو ٹوائلٹ ہے، جو گندگی ہے، وہاں پر کرتے ہیں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بہت دور جاتے، اور دور جانے کے بعد بالکل قریب زمین کے، یعنی بیٹھنے کے قریب اپنے اٹھاتے، تاکہ کپڑے اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو، یعنی لوگوں کو اپنا جسم نہ دکھے، اس وجہ سے کہ جو کپڑے ہمارے وہ بالکل ٹوائلٹ کے قریب جائے، جو بیٹھنے کے قریب کپڑے اٹھا کر بیٹھے۔ اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں۔ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، لیکن کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔
سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر ہوئی ایک بستی سے جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈھیر پھیلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے پاس ٹھہر کر پیشاب کیا، چنانچہ بیٹھنے سے کپڑے گندے اور مناسب نہ سوچا، کیونکہ گندگی اور یہ سب چیزیں تھی، کچرا تھا سارا، تو کچرا کوڑا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کے پیشاب کیا۔ اور اگر ٹھہر کے پیشاب کرنا غلط ہے، کیونکہ اس کے جو چھینٹے ہیں وہ سارے سب کچھ ہم پر ہی اڑتے ہیں۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، رفع حاجات کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ کے دوران یا حمام کے دوران یہ بات چیت کرنا غلط ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ٹوائلٹ سنگر ہوتے ہیں، ٹوائلٹ شاعر ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں پلاننگ ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں گانے گاتے ہیں، ٹوائلٹ میں موبائل چلاتے ہیں، ہر چیز گندگی، جتنی گندگی ہوتی ہے وہاں پر ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں بیمار ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے۔ جب ہم بیماری ٹینشن ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو یہ سارا سب کچھ ہمارے ساتھ آئے گا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلاس ختم ہوتی ہے ہماری۔ اگر قضائے حاجت کے ضرورت ہو تو نماز سے پہلے فارغ ہو جائے، یعنی اگر کھانا سامنے لگا ہے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے عصر کا، تو ہم نماز کو چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھاؤ۔ اور اگر ٹوائلٹ جانا ہے، عصر کا نماز کا وقت ہو رہا ہے، یعنی عصر کی نماز ٹھہری ہے، ختم ہونے والی ہے، تو پہلے ٹوائلٹ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے دوران کھانے کا بار بار آئے گا اور نماز ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹوائلٹ میں جانا ہے، بار بار گیسز کا آئے گا اور پھر ہماری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو کلاس نمبر 7 وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اسے لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس میں اضافہ کرے۔ ہم نے جو آج سیکھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکتیں دے۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں جو دعائیں دعائیں سنائیں، اور ہمیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اور بھی دعائیں یاد کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، تاکہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہو۔ ورنہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، ٹوائلٹ میں، چھت پر، ہر جگہ کھلی جگہ پر، تو وہ نقصان کے لیے ہمیں بس انتظار میں کب وہ ہمیں شر پہنچائے۔ تو دعائیں سیکھیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دنیا سے چلے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، اور ہماری زندگی یہاں پر بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی۔ اسی کے ساتھ کلاس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔